چشمائے دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے دونوں آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا منافقوں کا حال اس بادل جیسا ہے جو آسمان سے برستا ہے، جس میں تاریکیاں ہیں اور کڑک اور بجلی کی چمک ہے۔ اس میں چلنے والے لوگ گرجنے والے بجلیوں کے سبب موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے۔ جب جب ان کے سامنے روشنی ہوتی ہے اس میں وہ چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعتوں اور بصارتوں کو سلب فرما لیتا۔ یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ محترم ناظرین، ابھی سورۃ البقرہ کی جن دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور آپ حضرات نے ان کا ترجمہ بھی سماعت فرمایا، ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی مثال بیان فرمائی ہے۔ منافقین اسلام، قرآن اور صاحب قرآن کے تعلق سے کن احوال سے دوچار تھے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ تم ایک منظر نگاہوں کے سامنے لاؤ۔ ایک راہگیر ہے، سخت تاریک رات ہے، آسمان میں ہر طرف کالا بادل چھایا ہوا ہے۔ رات کی سیاہی کے ساتھ بادل کی سیاہی نے پوری فضا کو سیاہ بنا دیا ہے۔ اتنے میں بادل گرجنے لگا، بجلی کی گرج اور کڑک کے ساتھ تیز بارش برسنے لگی۔ راہگیر کا راستہ چلنا دشوار ہو گیا۔ جب جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چند قدم آگے بڑھاتا ہے، پھر روشنی کے غائب ہوتے ہی ٹھٹک کر اپنی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ خوف و حیرت کا عالم ہے، فیصلہ نہیں کر پاتا کہ آگے جائے یا پیچھے پلٹے۔ اس پر بجلی کے کڑکنے کی اور گرجنے کی آواز کان میں آتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جان نکل جائے گی۔ جیسے ہی آواز آتی ہے وہ پریشان حال راہگیر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے۔ خوف کا یہ عالم ہے کہ لگتا ہے بجلی کی کڑک سے کان کا پردہ پھٹ جائے گا اور جان ہلاک ہو جائے گی۔ بجلی کی چمک اتنی تیز ہے گویا راہگیر کی قوت بصارت ہی چلی جائے گی۔ ان اسباب کے باوجود اللہ نے اس بندے کی سماعت اور بصارت کو صحیح سالم رکھا۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کی سماعت اور بصارت
دونوں ہی چلی جاتی۔ اس سے بھی زیادہ اگر اللہ اس کی جان کو ہلاک کرنا چاہتا تو ہلاک کر دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ جو حال سخت تاریک رات میں کالے بادل، تیز بارش، بجلی کی کڑک اور گرج کے ماحول میں ایک راہگیر کا ہوتا ہے، وہی حال منافقوں کا ہے۔ منافقین شک، شبہ، تردد کی ظلمتوں میں تھے۔ جس آخری رسول کی علامات، خصوصیات کو انہوں نے تورات اور انجیل میں پڑھا تھا، جب وہ رسول تشریف لائے اور قرآن کا نزول شروع ہوا تو گویا آسمان سے ابر رحمت کا نزول شروع ہوا۔ قرآن کی بشارت والی آیتیں گویا آسمانی بجلی کی روشنی ہیں۔ انہیں دیکھ کر منافقین لپک کر آگے بڑھنے لگے۔ دل نے کہا یہ کلام برحق ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو مان لینا چاہیے۔ لیکن اسی وقت ان کے نفس نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے یہ خدا کا کلام نہ ہو۔ اللہ نے ان سے نور ایمان کو چھین لیا۔ وہ شک میں پڑ گئے۔ ایمان کی جانب 2 قدم بڑھائے تھے، اب پیچھے کھینچ لیے۔ پھر سوچا دیکھا جائے مسلمانوں کا نبی جس کو کلام اللہ کہہ کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اس میں اور کیا ہے؟ شاید ہماری طبیعت کے مطابق کچھ مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے قرآن کی وہ آیتیں پڑھیں جو منکرین قرآن اور منکرین رسول کے دائمی عذاب سے متعلق ہیں، تو منافقین کے دل ایسے خوف زدہ ہو گئے جیسے بادل کی گرج اور بجلی کی سخت کڑک سے راہگیر خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہ راہگیر بجلی کی آواز کو سن کر موت کے ڈر سے کان میں انگلی ٹھونس لیتا ہے، اسی طرح منافقین کا حال ہے۔ قرآن کی عذاب والی آیتوں کو سن کر منافقین اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ قرآنی آیات کو سن کر کہیں ان کے دل میں ایمان داخل نہ ہو جائے۔ گویا قرآنی آیات کو منافقین اپنی موت کا سبب تصور کرتے تھے۔ منافقین ایمان کو اپنے لیے موت گمان کرتے تھے۔ منافقین یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے نفاق کو چھپا لے جائیں گے اور مسلمانوں کو دھوکہ میں ڈال رکھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی منافقوں کے حال کو خوب جانتا تھا، کیونکہ اللہ کا علم کافروں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص مدت کے لیے منافقوں کے دلوں کے حال کو اپنی حکمت کے سبب چھپائے رکھا، پھر اپنے رسول کے واسطے سے مسلمانوں کو منافقوں کے دلوں کے حال سے باخبر فرما دیا۔ منافقوں کا کفر جب جگ ظاہر ہوا تو رسوا کر کے انہیں مدینے سے باہر نکال دیا گیا۔ منافقوں کی مذمت بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی بصیرت کو سلب فرما لیا کہ منافقین دل و دماغ سے حق بات سوچ نہیں سکتے، اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو منافقوں کی سننے اور دیکھنے کی قوت کو بھی کھینچ لیتا، اور وہ آنکھ کان رکھتے ہوئے اندھے بہرے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی قدرت رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے روز حساب کے لیے منافقوں کے دائمی عذاب کو مؤخر فرما دیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک یعنی 13 آیتوں میں منافقوں کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے، جبکہ آیت نمبر 8 سے پہلے صرف آیت نمبر 7 اور 6 میں کھلے ہوئے کافروں کی مذمت کا بیان ہے۔
کھلے ہوئے کافر یعنی اعلانیہ کفر کرنے والے کافروں کی مذمت صرف 2 آیتوں میں، اور چھپے ہوئے کافروں منافقوں کی برائیوں کا بیان 13 آیتوں میں۔ قرآن حکیم کا یہ انداز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کھلے ہوئے کافروں سے زیادہ برے، زیادہ خطرناک چھپے ہوئے کافر ہیں، جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو ہر دور میں اسلام کے چھپے ہوئے دشمنوں سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ آج بھی عالم اسلام کی سیاسی، عسکری، اقتصادی پسماندگی کا اگر جائزہ لیا جاتا ہے تو یہی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ عالم اسلام کو ایسے نام نہاد مسلمان سیاسی اور مذہبی لیڈروں سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، جو مسلمانوں کے سامنے اسلام، ایمان اور اسلامی ایشوز پر خوب لیکچر دیتے ہیں، لیکن جب اپنے مغربی آقاؤں سے وہ ملتے ہیں تو وہ بھی منافقوں کی طرح یہی کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ، حضور ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، بس ہم اپنی سرداری اور حکومت کو بچائے رکھنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ عالم اسلام کے مسلم حکمرانوں کے منافقانہ طرز عمل نے آج عالم اسلام کو مغرب کی غلامی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چشمہ